بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، وفاقی بجٹ پیش کیا جا چکا ہے۔ جو بجٹ تجاویز عوام میں وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے پیش کی گئی ہیں، اس کی تمام جو ویڈیو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو کچھ اچھی خبریں ہیں، کچھ بری خبریں ہیں۔ اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی، جو یہ کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو پیسٹی سائڈز ہیں اور جو فرٹیلائزر ہیں، کھادیں ہیں اور جو سپرے ہیں، ان پر جو ہے وہ 5% ٹیکس کی جو ہے وہ تجاویز ہے۔ کھادوں پر پہلے 5% ٹیکس ہے، بتایا جا رہا تھا کہ اس کو بڑھا کر جو ہے وہ 10% کیا جا رہا ہے، اور جو پیسٹی سائڈز ہیں ان پر جو ہے وہ 5% ٹیکس کی تجویز سامنے آ رہی تھی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کھادوں اور جو زرعی ادویات ہیں ان پر حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی ٹیکس جو ہے وہ عائد نہیں کیا گیا۔ دوسری جو بری خبر ہے وہ تو سارا کچھ ہی برا ہے، کیونکہ اقتصادی سروے آپ نے سنا، اقتصادی سروے میں پاکستان کی زراعت ہے وہ 13.9% جو ہے اس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گندم جو ہے اس میں 29 لاکھ ٹن کا خسارہ آیا ہے۔ چاول میں جو ہے وہ 1,40,000 ٹن کا جو ہے وہ خسارہ آیا ہے۔ اس طرح جو کاٹن ہے اس میں 31 لاکھ گانٹوں کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گنے میں جو ہے وہ 34 لاکھ ٹن کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دالوں میں 15% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو مکئی ہے اس میں 14% جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی۔ تمام کی تمام جو فصلیں ہیں ان میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ جس میں اضافہ ہوا وہ حکومت جو بتا رہی ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو چارہ جات ہیں، جو پٹھے جانوروں کو ڈالے جاتے ہیں، ان کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ کچھ ماہرین سے میری آج بات ہوئی، سارا دن لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں گزرا بجٹ کے حوالے سے، تو وہاں پر کچھ ماہرین سے میری بات ہے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین جو زراعت پہ آنے والا وقت ہے وہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ پاکستان کا تو جو دیہات میں بسنے والا شہری ہے، میں نے کہا میں خود پینڈو ہوں، وہاں پر تو لوگ فاقوں کی حالت میں ہیں، لوگ بہت برے وقت میں ہیں، اگر مزید برائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا جو بھی ہو، اس پہ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ نوحہ تنائی ہی کی جا سکتی ہے کہ پنجاب میں دیہات کا بسنے والے لوگ جو ہے وہ آج کس حد تک جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ لیکن لاجک یہ تھی، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی جیب میں پیسے ہوں گے تو زراعت ہوگی۔ جب کسان کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، جب کچھ اگانے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، پیسٹی سائڈ خریدنے کے لیے، ڈیزل خریدنے کے لیے، جو لیبر کاسٹ ہے وہ سارے کچھ، فصل کی کٹائی کرنی ہے، بوائی کرنی ہے، بیج خریدنا ہے، جب پیسے ہی نہیں ہیں تو زراعت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا جس پر جو ہے وہ آج بات ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ پیسٹی سائڈ اور فرٹیلائزر پر تو جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگایا گیا، ساتھ یہ کہا گیا کہ جو ٹریکٹر کی پیداوار ہے، جو ٹریکٹر بنائے جاتے تھے ان میں بھی کمی ہوئی ہے۔ زراعت جو ہے وہ اس وقت شدید معاشی جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے، تباہی کے آنے پر کھڑی ہے، اور آنے والا دور جو ہے وہ زراعت کے لیے مزید مشکل ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ ایوان میں جو وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ تجاویز پیش کی ہیں وہ کیا ہے۔ میں ان سے پہلے اگر تھوڑا سا بتا دوں تو انہوں نے کوئی بڑی بات جو ہے وہ زراعت کے لیے، کسان کے لیے نہیں کی۔ اس میں بڑی چیز یہی تھی کہ ہم زرعی گریجویٹس کو جو ہے وہ چائنا بھیج رہے ہیں، اللہ کرے وہ چائنا سے واپس آ کر کوئی انقلاب لائیں۔ لیکن آج جو ہے وہ کسان کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے پیش کردہ جو بجٹ تجاویز تھی ان میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ بجٹ تجاویز کیا تھی۔ زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 34% ہے، جس سے ملکی معیشت کے لیے زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زراعت ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، مگر اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم نے ایک نیشنل کمیٹی تشکیل دی ہے جو زراعت کے فروغ کے لیے صوبوں کے ساتھ بامقصد مشاورت کرے گی۔ مزید برآں زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور یہ رقم پچھلے مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 1,785 ارب روپے سے بڑھ کر اس مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 2,066 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ زراعت کے شعبے خصوصی چھوٹے کسان کو قرض کی فراہمی کے لیے کئی نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک نیا کلین فنانسنگ فیسلٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت بینک چھوٹے کسانوں کو بغیر کسی ضمانت کے 1 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کریں گے۔ یہ رقم ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسانوں کے ای والیٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضوں پر حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس کوریج دے گی۔ یہ سہولت ایسے علاقوں میں فراہم کی جائے گی جہاں فنانسنگ کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس اسکیم 66
से 7.5 लाख किसान फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बीज के शोबे की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम किए हैं, जिनमें नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम शामिल है, ताकि मयारी मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक बीजों की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ ने बीज के निज़ाम को डिजिटल बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने का अमल शुरू किया है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, तजदीद, बीज की तस्दीक, निगरानी और नफाज शामिल हैं। निजी शोबे की तहकीक और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल सीड पॉलिसी 2025 और नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 मंजूरी के आखिरी मरहल में है, जबकि प्लांट ब्रीडर राइट्स एक्ट को भी तरजीह दी जा रही है, ताकि इख्तरा की हिफाजत और तहकीक और तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। कपास की फसल की बहाली के लिए भी मरबूत कोशिशें की गई हैं, जो पाकिस्तान की मईशत और टेक्सटाइल सनत का सतून है। अगरचे हालिया बरसों में कपास की पैदावार में कमी हुई, ताहम 2023 में मुस्बत पेशरफ्त देखने में आई और 2024 में हुकूमती कोशिशों के बावजूद मौसमी मसाइल के बायस पैदावार मुतासर हुई। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कपास की काश्त के इतमाद को बहाल किया जा सके। एग्रीकल्चर के हवाले से तरक्याती बजट में शामिल मनसूबों की तफसील मैं आगे चलकर बयान करूँगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक मरकज़ी प्लेटफॉर्म के तौर पर नुमाया मुकाम हासिल किया है। इस कौंसिल के तहत तवानाई, मादनियात, ज़री कारोबार, IT, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफरादी क़ुव्वत की तरक्की और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में 100 से ज़ायद स्ट्रेटेजिक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मनसूबों को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाया गया, जिसके नतीजे में माली साल 2024-25 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारों में नुमाया इजाफा हुआ। निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे के फ़रोग़ में भी SIFC ने अहम किरदार किया। बैनुल सूबाई और बैनुल वज़ारती रवाबत में बेहतरी और गैर ज़रूरी ज़ाब्ता जाती रुकावटों के खात्मे के बायस SIFC ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया, नकलो हमल और लॉजिस्टिक का निज़ाम बेहतर बनाया और माली साल 2025-26 के लिए बरामदात पर मबनी सनती तरक्की के एजेंडे की मजबूत बुनियाद रखी। जनाब स्पीकर, ये बजट एक कम्पेटिटिव इकॉनमी के लिए तरतीब दी गई हिकमत अमली का आगाज़ है, जो बरामदात को बढ़ाएगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा करेगी, ताकि अदायगों में अदम तवाज़ुन से बचा जा सके। जनाब स्पीकर, हुकूमत पाकिस्तान ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए कोशां है और ज़रई शोबे की तरक्की के लिए मुस्तैदी के साथ कई इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिनमें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शामिल है, जिसके तहत जदीद काश्तकारी के तरीक़ों और काबिल काश्त ज़मीन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। दीगर अहम इक़दामात में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने, पैदावार के फ़र्क को पूरा करने, फसलों में तनव्वुर लाने और किसानों की मंडियों तक रसाई बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। हुकूमत की जानिब से सलाहत साजी, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसेस पर भी जोर दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं ख़ास तौर पर यह जिक्र करना चाहता हूँ कि चीन में 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स की सलाहत साजी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इक़दाम के तहत मुख्तलिफ़ सूबों और खित्तों से नौजवान पाकिस्तानी ज़रई ग्रेजुएट्स को एक मुकम्मल फंडेड तरबियती प्रोग्राम के तहत चीन भेजा जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 300 ज़रई ग्रेजुएट्स का बैच ऑलरेडी जा चुका है और मज़ीद 300 ज़रई ग्रेजुएट्स इसी महीने के आखिर तक चीन पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह, जहाँ उन्हें मॉडर्न स्किल्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और उनकी सलाहियतों को ज़रई शोबे की बेहतरी में कलीदी किरदार अदाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तरबियती प्रोग्राम के अलावा माली साल में 2025-26 में कपास और लाइव स्टॉक की बहाली पर ख़ुसूसी तवज्जो के साथ 10 जारी स्कीमों को जारी रखने और 5 नए मनसूबे शुरू करने के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए गए हैं।